بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بھونگ شریف میں ہندو مندر پر حملہ ہوا تھا کل، اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ کل ہی اس کیس کی سماعت ہوگی اور وزیر اعظم نے بھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ کرتے ہوئے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ نوٹس لیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں گامزن ہیں، کیا یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اور دوسرا جو نور مقدم قتل کیس ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہاں ملزم کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے اور اس حوالے سے معاشرے میں بددستور ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے اہم موضوع یعنی یوم استحصال کشمیر سے۔ یہ 2 برس بیت چکے ہیں بھارتی بربریت کے جب سے مقبوضہ وادی کا خصوصی درجہ ختم کیا گیا۔ 732 دن ہیں، 410 کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں 11 خواتین اور 16 بچے بھی شامل ہیں۔ 2000 سے زائد کشمیری ایسے ہیں جو بھارتی بربریت کے باعث زخمی ہوئے۔ 115 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے ان 2 برسوں کے دوران، اور 15,000 کشمیری نوجوان بزرگ خواتین پابند سلاسل ہیں۔ 10,000 سے زائد کشمیری ایسے ہیں جو پیلٹ گن کا نشانہ بنے ہیں۔ 2 برس کی یہ کہانی ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ثابت ہونی چاہیے، لیکن عالمی ضمیر کب جاگے گا، یہ وہ سوال ہے جس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ، وہ بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شامی صاحب، میں نے 2 برس کا خلاصہ بیان کیا صرف۔ دیکھیں، جو نریندر مودی ہیں ان کی جو انتخابی مہم تھی اس کا یہ حصہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس ریاست کو ہڑپ کر لیں گے اور پھر چین کی بانسری بجائیں گے، کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کی ہر امید پر پانی پھر گیا۔ کشمیریوں نے ایک جو جد و جہد کی ہے اور جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، ایک مثال بن گئے۔ آج زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کی ہے مقبوضہ وادی میں فورسز نے، اشرائے مزاحمت منایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کی بیچ میں اشرائے مزاحمت مسلسل جو ہے احتجاج ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کی وہ سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہیں، جو الحاق انڈیا سے الحاق کی حامی رہی ہیں، وہ بھی ان کو بھی جب بلایا مودی نے کہ وہ انتخابات کرائیں، تائید حاصل کر لیں، انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ جب تک کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال نہیں ہوگی۔ محبوبہ مفتی اس میں شامل، محبوبہ مفتی، عمر فاروق عبداللہ، اور یہ سارے جو ہیں، عمر عبداللہ، یہ تمام لوگ متحد ہیں۔ پورے کشمیر میں ایک آواز نہیں ہے جو مودی کے ساتھ اٹھ رہی ہو، اس کے ہم خیال ہو، اور اس طرح بھارت کا منصوبہ مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا کا ضمیر، آپ نے کہا نا، دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس سے سویا بھی نہیں جا رہا۔ وہ کچھ آنکھیں ملنی شروع کی ہیں۔ یورپی یونین کے 16 ممبرز نے ہمارے یہ ان کو لکھ کے بھیجا ہے اپنے پریزیڈنٹ کو۔ نیلسن منڈیلا کے جو پوتے ہیں ان کے پیغامات نشر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں بھارتی بربریت کے خلاف اور مقبوضہ وادی میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، جی دیکھیں ہر جگہ آواز اٹھ رہی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو ہماری فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے ماسکو میں شاہد گمن صاحب ہیں اس کے سربراہ، انہوں نے کل ایک ویبنار کیا تھا، اور اس میں دنیا بھر کے جو پاکستانی ممتاز شریک تھے۔ اب کون لوگ تھے آپ دیکھیں، ٹرمپ کے مشیر جو ہے ساجد طارڑ تھے، اس میں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر جو تھے سابق ہو گئے، لارڈ نذیر تھے، لارڈ واجد تھے، روس میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان تھے، اور سینئر صحافیوں میں ہمارے عظیم رانا صاحب تھے، چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل میاں طارق جاوید تھے، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ چیئرمین اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی روس میں ڈاکٹر جمعہ خان مری تھے، اور صدر پاکستان روس کمیونٹی ملک شہباز تھے، اور شاہد گمن
اور صدر پاکستان امریکن پریس ایسوسی یہ سر بڑا اچھا خرم شہزاد تھے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو اس لیے کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس بھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، دیگر ممالک میں، اس کاز کے لیے اگر آپ ایسے ایونٹس کریں گے تو تب بھی آگاہی ہوگی، تب ہی پتہ چلے گا کہ مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے. میں نے بھی اس میں شرکت کی، سب آ چکے ہیں سر. میں نے بھی اس میں شرکت کی، اور ایک بنیادی نقطہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اب سر ہتھیلی پر رکھ لیں. جی ساجد تارڑ صاحب، لارڈ واجد صاحب بالکل دیوانہ وار کام کرنے کے لیے تیار تھے. اور میں نے کہا آپ ہمیں بتائیں ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کشمیر پر پارٹی پولیٹکس نہیں ہونے، اس سے مبرہ ہے، اس سے بالاتر ہونا چاہیے معاملہ. اور یہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز بھی جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا. ہم نے پاکستان کی ہر حکومت نے اور ہر رہنما نے کشمیر کی تحریک کا ساتھ دیا ہے، اپنے اپنے رنگ میں، اور دینا چاہیے. کبھی دھیمے سروں میں، کبھی بلند سروں میں جنگیں ہم نے لڑی ہیں. آج بھی پاکستان طاقت ہے سب سے بڑی کشمیر کی اور کشمیری عوام کی، اور انشاءاللہ رہے گی. اس میں کھٹائی نہ ڈالے، بالکل ٹھیک، اس میں کھٹاس نہ ڈالے. خدا کے لیے اپنی پالیٹکس الگ کر لے. یہ نواز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، کوئی بلاول بھٹو کو نیچا، خدا کے لیے ایسا کام نہ کرے. سردار صاحب بہت شکریہ. سابق وزیراعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیے اس اہم موقع پر. آپ مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ بھی اس کاز کے لیے آپ کی ایک طویل جد و جہد ہے. یہ فرمائیں کہ پہلے ایک منٹ جی سردار صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے سابق ہی سے ہی جو وزیر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور ان کی اب حمایت سے، ان کے ووٹ سے وہ وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں. آپ کا یعنی اس طرح مسلم کانفرنس کا آپ کو آنا اقتدار میں مبارک ہو. جی مہربانی، بیس بدل کر خیر بات. اور نیازی تو لاحقہ بھی آپ کا لگایا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ. جی ماشاءاللہ، وہ پڑھنا پھوڑ دیا کل آپ نے اپنے تذکرے میں، تو وہ اتفاق کی بات ہے. اور آپ کشمیر پالیٹکس سے چونکہ شامی صاحب محترم بہت واقف ہیں، جامی صاحب کو بہت ساری باتوں کو انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا. یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی میں اس وقت 3-4 وزرائے اعظم اور سابق صدور بیٹھے ہیں، ان تمام کا تعلق کسی نہ کسی طرح براہ راست مسلم کانفرنس کے ساتھ رہا ہے. یا مجاہد اول کی کابینہ میں رہے یا میری کابینہ میں رہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ مسلم کانفرنس بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم؟ آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، سردار عبدالقیوم خان کے فرزند ارجمند ہیں، جانشین ہیں، مسلم کانفرنس کے صدر ہیں، آپ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیں آپ کیسے آگے بڑھیں، ہم کیسے سفر جاری رکھیں؟ جامی صاحب محترم، ایک بات تو آپ نے بہت ساری باتوں کا خلاصہ وہ کہہ دیا کہ کشمیر پر جماعتی پالیٹکس نہ کی جائے. یہ جماعتی تائید و حمایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اہل پاکستان کی تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس میں یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ علاقے کے اندر، خطے کے اندر اور جنوبی ایشیا میں اس ریجن میں جو ہے وہ جو حمایت اور مخالفت کی نئی بنیادیں پڑ رہی ہیں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پر پلیس کرنا چاہیے. مغربی دنیا ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ امداد فراہم کرتی ہے چین کے خلاف. ان کا کوئی اور انٹرسٹ موجود نہیں ہے. دو واقعات، ایک جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ 26-27 ممالک کی یورپین یونین ہے، اس میں سے 16 ممبر ممالک کی نمائندوں کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی. اس سے پہلے ڈس انفو لیب جو یورپین انفارمیشن لیب تھی، اس کی جو انفارمیشن ہے، اس نے ساری دنیا میں ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے. یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تمام تر ہمدردی جو ہندوستان کے لیے موجود ہے، تمام تر مخالفت جو چین کے لیے موجود ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے. اس ساری بات کے باوجود دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے، اور حکومت پاکستان بھی اپنی کوشش کر رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس قدر ممکن ہے ہم ساری دنیا میں ان نئی صف بندیوں میں اپنے لیے بہتر مقام تلاش کریں. 5 اگست 2019 کے بعد کے کشمیر کو تسلیم کرنے سے حتمی طور پر انکار کریں کہ جب بھی کشمیر پر بات ہوتی ہے 5 اگست 2019 سے پہلے کی کشمیر پر بات ہوگی. آبادی کے تناسب کو ہم خود نہیں، ترکی ہو، ملائیشیا ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، جو 2 4 5 10 ممالک عالمی برادری کے میں ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک کر کے اس میں اضافہ کریں، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ عالمی سطح پر یہ مقدمہ جب سر اٹھائے گا
6 लाख लोगों کی جانیں قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جا سکتی، یہ نظام فطرت کے نظام قدرت کے خلاف ہے. تو اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ چین کے علاوہ بھی 2-4 ممالک، بے شک وہ ترکی ہے، ملائیشیا، ایران ہے، جو بھی ہے، سعودی عرب ہے، کچھ ممالک ہونے چاہیے تو اس بات کو تسلیم کریں ہمارا ساتھ ہے پاکستان کا کہ 5 اگست 2019 سے پہلے والا جو کشمیر ہے اسی پر بات ہوگی، مذاکرات ہوں گے. اس طرح رفتہ رفتہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مذاکراتی عمل کو کشمیریوں کی شرکت کے ساتھ بحال کرنے کے لیے اقدامات کروانے. سردار صاحب دیکھیے، جو بین الاقوامی میڈیا ہے انڈین لابی کی وجہ سے وہ اس طرح سے کوریج نہیں ہوتی بھارت کی جانب سے جو ظلم و ستم ہوتے ہیں وادی میں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ پاکستان وفود کی صورت میں مختلف وفود مختلف اہم ممالک میں، اہم دارالخلافوں میں بھیجے، جہاں وہ جا کے وہاں کے میڈیا پرسنز یا سیاستدان یا جو آواز بلند کرنے والی قوتیں ان سے ملیں اور جا کے حقائق سے آگاہ کریں، جس میں کشمیری ان وفود میں شامل ہوں، کشمیری صحافی شامل ہوں، دانشور شامل ہوں، سابق سفارتکار شامل ہوں، اور وہ بڑے بڑے دارالخلافوں میں جا کر دنیا کو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ مناسب نہیں رہے گا اس موقع پر؟ جی جاوید صاحب، یہ بہت عمدہ بات ہے اور مؤثر ترین بات ہے، اس لیے کہ ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، کشمیری ڈائسپورا ہے، اگر حریت کانفرنس کے نمائندگان اور کشمیری نمائندگان باہر جائیں اور پہلا وفد جہاں کہیں ناکام ہو کے آتا ہے، دوسرا وفد اس سے مل کے تیاری کر کے ایک مرکزی طور پر کشمیریوں کی بریفنگ کا، انفارمیشن کا، اپنے ہمارے جو ویک ایریاز ہیں ان کو دیکھ کے اس کو ایڈریس کیا جائے، جو ایریاز آف اسٹرینتھ ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ہندوستان کی ویکنیسز کو دیکھا جائے، کشمیر پر جو ہندوستان کے ناجائز دعوے ہیں ان کی کلی کو کسی نہ کسی طرح کھولا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے زیادہ مؤثر ہے. میں مثلا وزیر اعظم تھا، 2 مرتبہ مجھے موقع ملا ہے، تو میں نے 1 مرتبہ مونٹی ویڈیو میں یوراگوائے میں جا کے ساؤتھ امریکہ میں کانفرنس کی ہے، جہاں کوئی پاکستانی پورے ملک میں نہیں ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کریں، دنیا میں ہر جگہ پر لوگ بات سننے کے لیے تیار ہیں. اس لیے یہ بڑی مؤثر بات ہے کہ حریت کانفرنس اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 لوگوں وفود ہوں اور لوگ اپنے خرچ پر جا سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پر جا سکتے ہیں. صرف ان ایفرٹس کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ اور ہماری این جی اوز کے ساتھ اور ڈائسپورا کے ساتھ. بالکل سردار صاحب، میں تو سمجھتا ہوں جو کشمیر کمیٹی ہے پاکستان کی، اس میں اب آزاد کشمیر کے لیڈرز کو بھی شامل کرنا چاہیے اور کشمیر کمیٹی کو وسعت دینی چاہیے. کشمیر اسمبلی بھی اس میں شامل ہو اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے لوگ بھی شامل ہو اور پھر اس کو بڑی پوری قوت کے ساتھ ہم اپنا معاملہ جو ہے دنیا کے سامنے رکھیں. شامی صاحب محترم، آپ نے جو بات فرمائی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اتفاق سے لوگ، آج میری اسمبلی میں جو تقریر تھی اس تقریر میں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کی قومی کشمیر کمیٹی میں ریاست جموں و کشمیر کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بینچز، آج ہمارا پہلا دن تھا، پہلا سیشن تھا جس میں ہمیں 2-4 منٹ بات کرنے کا موقع ملا، اس میں نے یہ تجویز پیش کی. بہت عمدہ بات ہے کہ حریت کانفرنس کے نمائندے ہوں، 90 کے بعد کے جو تازہ مہاجرین اس تحریک کے ان کے نمائندگان موجود ہوں اور اسی طرح ہم کشمیر کے لوگ بھی وہاں موجود ہوں، تو بہت ایک انٹریکٹیو سیشنز ریپیٹڈ ہوں. یونیورسٹیز کے اندر آپ پی ایچ ڈی کرانا شروع کر دیں، ظفر آباد سے لے کے کراچی تک، خیبر تک، حیدرآباد تک، سکر تک، آپ جام شوروں تک، لاہور تک، اسلام آباد تک یونیورسٹیز کو آپ کلاس دے دیں 2-4 بچوں اور بچوں کو کہ وہ ریسرچ کریں اور یہ کشمیر کمیٹی کا دائرہ وسیع کیا جائے. بالکل بہت عمدہ چیز ہے. بہت شکریہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. شاید عرض یہ ہے کہ ہم نے تو کئی جگہوں پر حکومتی حلقوں کو بالخصوص یہ تجویز بھی پیش کی تھی پچھلے برس کے جو اہم سفارت خانے ہیں، اہم دارالخلافوں میں، وہاں پر کشمیر ڈیسک بنائے جائیں. آج جلوس نکلا ہے، صدر مملکت جو تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے. صدر صاحب نے آج ایک مضمون بھی لکھا ہے انگریزی اخبار، وزراء کرام بھی اس میں شریک تھے، بڑی پرجوش تقریر کی ہے. کاش صدر مملکت جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلاتے اور جتنی پارٹیز ہیں پارلیمنٹری پارٹیز سب کو بلا لیتے، سب کے رہنماؤں کو بلاتے، ایک متفقہ پیغام جاتا اور سارے لوگ جو وہاں موجود ہوتے، مولانا فضل الرحمان ہوتے، سراج الحق ہوتے، شہباز شریف ہوتے، بلاول بھٹو زرداری ہوتے اور محمود اچکزئی ہوتے، اسفندیار ولی ہوتے، سب لوگ موجود ہوتے، تو اس جلوس کا پیغام کیا ہوتا؟ خدا کے لیے اوپر اٹھ جائیں جماعتی تعصبات سے، اور صدر پاکستان سے یہ توقع ہے کہ وہ صدر پاکستان بن کر دکھائیں. ٹھیک. اچھا ایک بات میں اور ایک بڑا نہیں، ایک بات ہے مندر کا، نہیں وہ بات کیا؟ پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جو بھارت کے موقف کو درست تسلیم کرتا. یہ بات ٹھیک ہے. کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیتا ہو. ٹھیک پھر. اور اس لحاظ سے بھارت کی ڈپلومیسی
फेल हो चुकी है। हर मुल्क ये कहता है ये मुतनाज़ा इलाका है, हल कैसे करना है इस पर दो राय हो सकती। तो इसलिए ये हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, ये एक हकीकत है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए और एक होकर कश्मीर के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को और सियासी रहनुमाओं को और दानिश्वरों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब एक और बड़ा अहम मौजू, दिल दुखता है इस मौजू का जिक्र करते हुए, रहीम यार ख़ान में ये भोंग शरीफ का इलाका है जहाँ पर गणेश जी का मंदिर वाक़या है। इस मंदिर के आसपास 80 करीब हिंदू बरादरी के मकानात हैं। 7 से 8 साल बच्चा है जिसके बारे में शिकायत आई कि वो मस्जिद में घुस गया और उस पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज हुआ, बताया जाता है। उसकी ज़मानत हो गई फिर? जी, ज़मानत हो गई। अब देखें अब उसके बाद क्या हुआ, जो सरकारी तौर पर डॉक्यूमेंट्स किए गए, उसके बाद हुआ ये है सर कि एक अब्दुल रज़ाक सोमरू साहब हैं भोंग के, इन्होंने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पर हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़। इस वाक़े पर इश्ताल दिलाया, दुकानें बंद हुई, हड़ताल हुई और फिर कल शाम के जो मनाज़िर हैं वो तो आपने देख लिए हैं। अब उस पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो PTI के हम रहनुमा हैं वो मिले हैं जाकर चीफ जस्टिस से, उन्होंने मुतालबा किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े का खुद नोटिस लिया, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस को नोटिस जारी की। कल ही समाअत होगी, वज़ीर-ए-आज़म का भी इस पर रद्द-ए-अमल और ट्वीट आ चुका है। देखें, लेकिन सर 7 से 8 साल का बच्चा, पहले एक बात सुन लें कि जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने फेसबुक पर उसकी लाइव कवरेज की है, लाइव नशर हुआ है फेसबुक पर वो हमला। गोया आप अपने जाल में सयाद आ गया। हमला आवरों ने खुद अपने आप को कैमरे में कैद कर लिया। एक एक को चुन चुन कर सजा देनी चाहिए। वो कौन सा पागलपन है जिस पर सवार होकर इन लोगों ने यहाँ तक ये पहुंचे और लाइव भी नशर किया? वो जो पागलपन है वो तो अपनी जगह है। बात यह है, एक बच्चा मासूम 7-8 साल का, उस पर आप पर्चा कटवा रहे हैं, उसको आप गिरफ्तार करवा रहे हैं, अदालत उसको रहा कर रही है, उस पर आप एहतजाज कर, आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो, और देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले वजीर आजम पाकिस्तान उसको कंडेम कर चुके बरमला। पूरी सोसाइटी में कोहरा मचा हुआ था, हर शख्स ने उसकी मजम्मत की है। और मैं तो ये देख रहा था कि जो स्कूल है, जो वहाँ ज़बरदस्ती वो कहते हैं मैं इस्लामियात पढ़ाते हैं, फिर ये कहते हैं बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ जाके गवर्नमेंट स्कूल में, वो कहते हैं हमें पानी नहीं पीने देते। क्या ये क्या दीन इस्लाम की ये तालीमात? दीन इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। बिल्कुल ये बात हमारे उलमाए कराम क्यों नहीं बताते? वहाँ जाना चाहिए, उन बच्चों के साथ बैठना चाहिए। और ये हमारे अहल खिदमत वाले और खुव्वत वाले ये जाते हैं, हमारे हेल्पलाइन वाले ये उन हिंदू बस्तियों में जाते हैं, उनको साथ राशन तकसीम करते हैं, उनके साथ तोहफे देते हैं। लेकिन ये जाएं वहाँ और उन बच्चों के साथ बैठकर खाएं, उन बच्चों के साथ बैठकर पिएं। और मैं समझता हूँ जो शख्स पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ हाथ उठाता है, ज़बान दराज करता है, इबादत गाह के साथ जो किया, इबादत गाह पर हमला करता है, उस पर इंसदादे दहशत गर्दी के एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या किसी और अक़लियत या किसी और मजहब की इबादत गाह के ऊपर ये हमला तौहीन मजहब नहीं है? भाई तौहीन मजहब है, इनको गिरफ्तार किया जाए, बिल्कुल इनके साथ कड़ी सजाएं दी जाए। आज अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे भी मैंने इसी मौजू पर बात की थी, उनका बयान नहीं, वो तो बयान उनका सुनते रहेंगे हम। बात ये है, मैं तो देखिए ये जो अक़लियतें हैं जितनी हैं, वो कादियानी जो हैं वो आकर रोते हैं मेरे पास, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ये हर शख्स, हमारी जिम्मेदारी है हर एक जान माल आबरू की हिफाजत करना। हम क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह को जाकर? उन्होंने कहा मैं इस्तगासा दायर करूंगा गैर मुस्लिमों की तरफ से अगर उनको किसी मुसलमान मुल्क में तकलीफ पहुंचेगी। अंदाजा कीजिए। और हम कहां से कहां। और अगर पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी समाज, पाकिस्तानी रियासत अल्लाह के फजल से पूरी शिद्दत के साथ आवाज बुलंद की है उसने। नहीं, ये भी टेस्ट केस करक की तरह बनना चाहिए। और ये बनेंगे टेस्ट केसेस तो ये वाकया करक में भी ये हुआ, उन सब लोगों ने माफी मांगी। और यहां भी अब कानून जो है हरकत में आए, कोई रियायत नहीं है। देखिए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने इस मौजू पर क्या बात की है।
دیکھیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنی مسجد میں غیر مسلموں کو عبادت کی اجازت دی ہے، تو پھر یہ کہ کوئی مسجد میں غیر مسلم آ جائے اور پھر وہ چھوٹا بچہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سعادتآباد میں، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے، نہ انسانیت سے، نہ مسلمانیت سے. یہ تو ایک جہالت ہے، وحشت اور درندگی ہے، اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسلام کے اور دین کے سب سے بڑے دشمن ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارا دین، ہمارا آئین ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں یا ان کی جان مال یا ان کی جو کاروبار. آپ دیکھیں برطانیہ میں، امریکہ میں، جرمنی میں اب گرجوں میں نماز پڑھاتے ہیں جمعے کی، وہ دروازے کھولتے ہیں آپ کے لیے، بالکل پڑھتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں آپ وہاں، تراویح پڑھتے ہیں ان میں یہودیوں کی عبادت گاہ کے ہاں نماز جمعہ ادا ہوتے دیکھیے سر، آپ دیکھیں اہتمام کرتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل. اور نعرے سنیں، اس سے بدنامی کتنی ہوئی پاکستان، دعوے سنیں آپ نے. ایسی خبریں سر ملک میں تو جس حد تک بھی نشر ہوں، بین الاقوامی میڈیا کی سرخیاں ضرور بنتی ہیں. بدنامی ایک بات سن لیں نا، ایک تو بدنامی اپنی جگہ ہے نا، نیک نامی بھی ہے اس میں. جب ریاکٹ کر رہی ہے ریاست، وہ نیک نام، لیکن یہ آپ دیکھیں نا، اس پہ توجہ کریں. بالکل ہے، اسی لیے جرم تو ہوتا ہے، زندہ سوسائٹی مجرم کا تعاقب کرتی ہے. بالکل. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ ہے، نور مقدم قتل کیس، جس میں معاشرہ بددستور بے چینی سے دوچار ہے، اور پھر پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کے لیے استحقاق ایکٹ کی دوبارہ منظوری ہوئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، نور مقدم قتل کیس ہے، پورے معاشرے میں ابھی تک بے چینی پائی جاتی ہے. کئی ایک وجوہات ہیں. مثال کے طور پر اب یہ جو سفاق ملزم بلکہ مجرم ظاہر جعفر ہے، اس کو جب پیمز لے جایا گیا سر درد کی وجہ سے، اس پر لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ کون سا پروٹوکول کا طریقہ کار ہے. آج اس کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کی ہے عدالت نے، اور کہا ہے کہ والدین نے جرم معاونت کی ہے، یہ ضمانت کے مستحق نہیں ہیں. جو اس سفاق درندے شخص کی پیشی کے موقع پر اس کی جو باڈی لینگویج، اس کے جو رویے ہوتے ہیں، جو اس کی خاندانی اثر و رسوخ ہے، اس کو لے کر کے معاشرے میں اور سوشل میڈیا میں جہاں جہاں لوگ بات کر سکتے ہیں ان کو بڑی بے چینی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے. پہلی بات یہ سن لیں کہ ہم نے آج تک اس پہ گفتگو نہیں، یہاں ہماری بات نہیں ہو سکی تھی. یہ موضوع جو ہے اس میں بڑے نازک مقامات آتے ہیں. جو بچی جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنی ہے، وہ ایک سابق سفیر کی بیٹی، اور یہ ایک بہت بڑے بزنس گھرانے کا چشمہ چراغ، اور پھر بیرون ملک مقیم، سارا کلچر وہی کا وہی. یہ تو ہسٹری ہو گئی. دیکھیں نا آپ، ہسٹری ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ لیونگ ٹوگیدر، یہ کون سا کلچر ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں پروموٹ. ہماری جو اشرافیہ ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ اس کو اپنی بچیوں کی خبر نہیں ہے. بچی کہہ رہی ہے میں لاہور جا رہی ہوں، وہ رہ رہی ہے اس کے ساتھ، نکاح کے بغیر کٹھے رہ رہے ہیں لوگ. تو یہ بچی یہ سارے واقعہ ذمہ دار ہیں. پہلے بات سنیں نا، یہ سارے افسوسناک نقطے ہیں، اور ہماری جو معاشرتی رویے ہیں، ہماری جو اقدار جو ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں، اس کا ماتم کر رہے ہیں. یہ جو 8 سالہ 6 سالہ 14 سالہ بچیوں کے ساتھ واپس نہ کریں مجھ سے، اس کی ذمہ داری. بات سنیں، غور کریں ساری بات پر. ماں باپ کی بھی ذمہ داری اپنے بچوں کو سنبھالیں، بچیوں کو سنبھالیں. لیکن سر، اور سنیں، میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، بحث کرنے کی، میں نے اسی لیے اس پہ گفتگو نہیں کی تھی. لیکن سر یہ تو ذمہ داری آپ وجہ فراہم کر رہے ہیں، آپ جواز دے رہے ہیں. جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. آپ اس گھٹیا طرز زندگی کو آپ اس پہ آنکھیں بند کر رہے ہیں. بالکل، یہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے سر. جو ہوا بہت شرمناک ہے، اور قانون کو بالکل پوری شدت سے کارروائی کرنی چاہیے. آ رہا ہے قانون حرکت میں. لیکن جو ماں باپ ہیں وہ دیکھیں، باپ کو پتہ نہیں اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے. وہ اس سے آنکھیں چرا رہا ہے، اس نے اس بھیڑیوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ تھیراپی کر رہے ہیں، اور وہ جناب اس کے اندر وہ لوگوں کے نفسیاتی علاج کر رہا ہے. کہ خود نفسیاتی مریض جو ہے وہ وہاں سینٹر کھول کے بیٹھے ہیں.
کہاں کہاں پہ آپ رکھیں گے آپ انگلی؟ سر یہ بساد احترام یہ تو جواز ہیں سر، یہ جواز نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ تو پھر 8 سالہ بچی کے ساتھ اور یار چھوڑ دیں اس کی وجہ کیا میں نے اسی لکھا، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، نہیں کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ ایک واقعہ کیسے جواز بن سکتا ہے اس چیز کا؟ کوئی جواز نہیں ہے، لیکن جو ماحول ہے جس میں وہ واقعہ ہوا ہے اس کو آپ یکسر نظر انداز نہیں کر وہ سکتے۔ ماحول آپ نے بیان کر دیا، لیکن اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے یہاں۔ سر اس پہ اعتراض ہوتا ہے نا؟ نہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہیں جو 8 سالہ بچی کے ساتھ جاتی کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ کون سا ماحول ہے؟ وہ کون سا کلچر ہے؟ وہ سب مجرم ہیں۔ تو پھر اور یہ بھی جواز ہم مجرم نہیں دے ہے سکتے نا سر، یہ ہم کوئی جواز نہیں دے سکتے۔ ہم جواز نہیں دے رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اپنے آنکھیں کھولیں۔ سر اس پہ پھر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ جو لوگ ہیں نا، میں آپ کے فلسفے کو بائی نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی قدریں ہمیں عزیز ہیں، وہ بحال کرنی ہوں گی۔ نہیں قدروں ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو بات درست ہے اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں۔ نہیں یہ قدریں ہماری جو ہیں بالکل مقدم ہیں، لیکن ہم قدروں کا ذکر کرتے ہوئے جواز نہیں تراش کوئی جواز نہیں ہے یہ۔ ہمیں لیکن قدروں کا ذکر، جب آپ قدروں کا ذکر کرتے ہیں آپ اسے کنفیوز کرتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ جواز ہے۔ نہیں میں نہیں یہ انفارچونیٹ بات ہے۔ نہیں وہ قدریں ہماری ہم آنکھیں بند کر چکے ہیں۔ درست، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ دیکھیں ان کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ایگری۔ وہ بھیڑیا جو ہے، ایگری۔ اور بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن ماں باپ، معاشرہ اور ہماری قدریں تب کہاں جاتی ہیں جب اکاڑے میں 8 سالہ بچی، 6 سالہ بچی، 14 سالہ بچی، اس کا وہ اہمیت کہاں مل نہیں ہے سر؟ وہ بھی ایک واردات ہے۔ نہیں کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک واردات ہے۔ وہ بھی اتنی سنگین واردات ہے، اس کا کوئی وہاں بھی تعلق قدروں نہیں کو ہے کھول لینا سر۔ آپ اس کو ہے تعلق سر۔ آپ یہ چیزوں کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ شتر مرغ بن کے مجھے کیوں مغرب کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ میں کب مغرب کے سپرد؟ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جواز نہیں ہے۔ کوئی جواز نہیں ہے یہ۔ ہم کب کہہ رہے ہیں جواز ہے؟ مجھے آپ کے اسی پیرائے اور اسی قدروں کے احترام کی روشنی میں ان بچیوں کے ساتھ پیش آئی وارداتوں کا جواب بھی چاہیے جو 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کی ہیں، جن کی لاشیں مسخ ہوئی ملتی ہیں، جن کے ساتھ ایک سے زائد افراد نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ کیا وہ قدروں کا پامالی کرتی ہیں وہ بچیاں؟ حضور یہ نفسیاتی مریض ہیں سر یوں کہیے نا، جو دندناتے پھر رہے ہیں یہاں۔ بالکل درست۔ آپ نے جو معاشرات بنایا ہے، آپ نے جس طرح قانون جو ہے کمزور ہوا ہے، جس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم کمزور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ان کو ہم سرے عام پھانسی لٹکائیں گے ہمارے، اور تب بات بھائی ان کو پھانسی تو دو نا۔ بالکل ٹھیک۔ سرے عام نہیں دیتے، جیل کے اندر دو۔ اس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ اس شخص کو سردرد ہوئی، پیمز لے جایا گیا، اس پر لوگوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ اب فیاض حسین چوہان صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگے میں نذیر چوہان کے معاملے میں الجھا ہوا تھا، میں ان کے سر درد کا علاج کر رہا ہوں۔ میں 2 دن پہلے مجھے علم ہوا کہ اس کا جوڈیشل ہو چکا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان کا میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کا رعایتی یا خصوصی پروٹوکول اس شخص کو نہ دیا جائے، جیل کا ہی یہ کھانا کھائے گا، جیل مینو کے مطابق ہی رہے گا اور قید تنہائی میں رہے گا، کوئی میل ملاقات وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی قیدی کے ساتھ جو قانون کے مطابق سلوک ہوتا ہے۔ اچھا سر، لیکن چوہان صاحب جو تھے اپنے چوہان سے نبٹ رہے تھے، نذیر چوہان سے، اس کا جناب سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے تھے، نہیں ہو چکا، اس پہ توجہ تھے، اس کو بیچارے کو درد دل ہوا تو بڑی مشکل سے ہسپتال پہنچا، اس کو سر درد ہوا، اس پہ پوری جناب پروٹوکول کی لائن لگ گئی۔ اب اس سردرد سے اور وہ نذیر چوہان صاحب سے وہ یاد آ گیا، استحقاق ایکٹ کی دوبارہ منظوری پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے۔ بیوروکریسی کی جانب سے تحفظات ہیں۔ حسن رضا نے رپورٹ کیا کہ قلم چھوڑ ہڑتال پر غور ہو رہا ہے کیونکہ اس ایکٹ کے بعد بیوروکریسی اراکین اسمبلی اور ایوان کے استحقاق مجروح کرنے پر جواب دہ ہوگی۔ گورنر کو بھی اعتراضات تھے۔ یہ ہے دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ استحقاق ایکٹ جو ہے اب بن جائے گا، پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ سرکاری افسروں سے جو شکایات ہیں، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب بپھرے ہوئے تھے اور گورنر صاحب نے اعتراضات لگائے تھے۔ جب اعتراضات لگا کے بل واپس بھیجا، انہوں نے پھر منظور کر دیا۔ پہلے تو جرنلسٹوں کی گوشمالی کا انتظام بھی تھا، وہ تو نکال دیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو سرکاری افسر ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ارکان اسمبلی کی عزت کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے، لیکن ارکان اسمبلی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ عدالت نہیں بن سکتے۔ تو اب اگر جو بھی اس کے اندر مسائل ہیں وہ عدالت میں جائیں گے اور وہاں جناب فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس کی سپرٹ جو ہے، سپرٹ تو یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کی بے توقیری ہوتی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔
स्पिरिट तो अच्छी है। अच्छी है, लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है सर, जिस स्पिरिट के तहत अरकान असेंबली ने अपने लिए, अपने इस्तेहकाक के लिए ये बिल एक दफ़ा अपनी अदालत बना ली है, लिया ना, उसमें सजा दे सकेंगे। इसी स्पिरिट के तहत कोई ऐसे बिल, ऐसे कानून साजी मेरे, आप या आवाम के लिए भी करते हैं, ये कुछ उनके लिए भी करते हैं, गौर करते हैं? ये भी आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप जवाब फराहम कर रहे हैं उनके मुखालिफिन को। हसन रजा, ये कलम छोड़ हड़ताल की क्या कहानी है सर? देखें, ये जब परसों को इस्तेहकाक बिल जो है तरमीमी बिल मंजूर हुआ था तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा जो है इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे। उनके दो मामला थे जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज जो है सिविल सेक्रेटेरिएट में 3 इजलास हुए। एक इजलास हुआ था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत, जिसमें सूबाई सर्विस के ऑफिसर भी थे, सेक्रेटरी सर्विस पंजाब जो कि तमाम डिप्टी कमिश्नर कमीशनर्स के तकर्रुर तबादले करती हैं, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और कुछ सूबाई सर्विस के ऑफिसर भी मौजूद थे और बाकायदा जो PMS के सरबराह हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि वो खुद भी उस इजलास में मौजूद थे। बुलाया तो गया था कि सूबाई सर्विस के मामला बेहतर बनाने, लेकिन उनको ये टास्क दिया गया कि अब आप हमारे साथ मिल के DMJ ग्रुप और PMS मिल के हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए, यानी इस बिल के नहीं, खिलाफ, ताकि असल रजा ये हुकूमत तो नहीं, ये तो असेंबली के खिलाफ महाज खड़ा करना होगा। हुकूमत तो बेचारी अलग से बैठी हुई थी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। देखें, जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन भी जो मेंबरान, लेकिन सवाल ये एतराज क्या है, यानी सजा देने का इख्तियार जो दे दिया है असेंबली की कमेटी को और फिर अपील सुननी है स्पीकर ने, इस पर एतराज है। वो कहते हैं कि दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात कैसे दिए जा सकते हैं, खुद ही शिकायत करेंगे, खुद ही शिकायत सुनेंगे और खुद ही अपील सुनने के बाद सजा देंगे। तो अदालत में चले जाए ना, अदालत में जाने का रास्ता तो खुला है। सर देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो 2 राय रखते हैं। ये तो जो हड़ताल, कलम छोड़ हड़ताल और ये सारे मामला, जो कई ऑफिसर तो कहते हैं हम तो पंजाब से चले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक UNO में चले जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा सैलरी होगी, ज्यादा इज्जत नहीं, सब लोगों को वर्ल्ड बैंक में कौन लेगा? बिल्कुल आप कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो जा सकते हो वो चले गए। आप एक बात सुने ना, जा चुके हैं, वो बात सुन ले भाई बात यह है जिस पर एतराज है अदालत में चले जाएं, उसे चैलेंज कर दें, उसमें क्या मजाक है? को हमें सीधा रास्ता भी तो इख्तियार करना चाहिए ना। शामिल, मैं तो वो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो मुझे मुख्तलिफ ज़राए से होने वाली कार्रवाई से मुतल्लिक मिली है। वो असल में वो ये कहते हैं कि कुछ मेंबरान असेंबली की अक्सरियत ऐसे हैं कि वो जबरदस्ती हमें गैर कानूनी काम करने के हवाले से इक़दामात देते हैं और इसी दौरान अगर हम नहीं करेंगे तो वो इस्तेकाक उनका मजरूह हो जाएगा। नहीं तो वो आके बताएंगे ना, आके बताएंगे कि हमने क्या हुक्म दिया था, क्या सिफारिश की थी जो मानी नहीं गई। अब ये 2 चीजें शाम साहब, क्या ये कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, अदालत जाएंगे? नहीं, कलम छोड़ हड़ताल का तो कोई तुक नहीं है, फिर अदालत जाएंगे। अदालत में जाना चाहिए, उसे चैलेंज करना चाहिए। क्यों जी, अदालत जाने पर गौर किया किसी ने? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात दफात ऐसी है ना जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो अदालती इख्तियार है वो आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कैद भी कर दें, जुर्माना भी कर दें। इस तरह आप इस पे 2 राय पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। शाम साहब, वक्त खत्म होने वाला। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर हो गए कराची के, और साथ उनके पास मुशीर कानून और मुशीर उनका भी ओहदा रहेगा, उनका ओहदा भी रहेगा जो रहनुमाई वो करते थे सिंध सरकार की, तर्जुमानी की। अब तो ये गवर्नर जो सिंध हैं इमरान इस्माइल, ये देखें अब वो क्या करते हैं और वजीर आजम क्या करते हैं और असद उमर क्या करते हैं। कैबिनेट में और भी बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब बड़े ढंग के आदमी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े तैयार होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक, हमें तवक्को है कि कराची जो है उसके मसाइल हल होंगे। उनके पीपल्स पार्टी अपनी सियासत की बुनियाद ही रख ले अच्छी कराची में, तो हम खुश हो जाएंगे। कराची की अचकशोई तो हो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया